یہ سورہ الماعون ہے۔ معون کا معنی چھوٹی چیز جو اکثر استعمال میں رہتی ہے، اور یہ نام اس سورہ کی آخری آیت سے لیا گیا، یمنعون الماعون، وہیں پڑھیں گے معون سے کیا مراد ہے۔ اس سورت کے مقام نزول کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں مکی سورت اور کچھ کہتے ہیں یہ مدنی سورت، اور یہ اختلاف جو ہے اس سورہ کے مضامین کی وجہ سے۔ جو پہلی 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں جو ایک جاہلیت مذکور ہے، اس کا سامنا نبی علیہ السلام کو مکی زندگی میں کرنا پڑا۔ وہ لوگ آخرت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے، اور فوائد للمصلین اس جہالت کا سامنا مدنی زندگی میں منافقین کی طرف سے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے یعنی ایک آیت یا ایک سورت 2 بار بھی نازل ہو سکتی ہے، ایک بار مکہ میں اتری اور ایک بار مدینہ میں اتری۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی تنصیب کہ ابتدائی 3 آیتیں مکہ میں ہیں اور آخر کی آیتیں مدینہ میں ہیں، واللہ اعلم۔ تو ایک سورہ کی آیت تعدد نزول اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ 2 بار اتری ہو، اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت ایک آیت یا سورت کو دوبارہ بھی نازل فرما سکتا ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اور کیا یہ وہی ہم حرف استفہام کیا رأیت، دیکھا تو نے، الذی اس شخص کو یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین جزا اور سزا کے دن کو، قیامت میں۔ یہ حرف استفہام ہے، اور یہاں مقصود تعجب کا اظہار ہے، یعنی کلام تعجب کے سیاق میں ہے۔ استفہام بعض اوقات انکار کے سیاق میں ہوتا ہے، بعض اوقات تعجب کے، کیا تم نے فلاں چیز دیکھی، یعنی تعجب کا اظہار مقصود ہے۔ اس آیت کا نزول جو ہے یا تو عاص بن وائل السہمی مشرک تھا، کافر تھا، اس کے بارے میں، یا ولید بن مغیرہ، اور بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ ابو سفیان جب تک اسلام نہیں لائے، کیونکہ ان کا ایک قصہ معروف ہے کہ انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا اور وہ یتیم بچے وہاں آ گئے گوشت کے لیے، تو ان کو دھتکار دیا اس نے، اور یہاں یہی مضمون مذکور ہے، اور ایسا کیا دیکھا تو نے، اللہ اس شخص کو یکذب ہو جھٹلاتا ہے، جو بالدین روز جزا کو، روز قیامت کو، فذلک الذی یدع الیتیم، بس یہ وہی شخص ہے یدع جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، یعنی کھانا وافر موجود ہے، مگر یہ اہل ریا چودھری قسم کے لوگوں کو بلانے والے اور یتیم مسکین آئے ان کو دھتکارنے والے، یدع دع یدع بمعنی یدفع، دفع یدفع، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ جہنم میں ان کو دفع کر دیا جائے گا، دفع کر دیا جائے، یدع دفع کرتا ہے الیتیم یتیم بچوں کو۔ یتیم وہ بچہ ہے جس کا باپ فوت ہو جائے اور یتیمی کی حد بلوغت تک، جب تک وہ بالغ نہیں ہوا یتیم ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیمی کی حد سے نکل جائے۔
فذلك الذي يدع الیدین، یہ فا یا تو جواب شرط ہے، شرط معذوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے آخرت کو؟ شرط آگے معذوف مانی، ان طلبت علمہ، اگر آپ جاننا چاہیں دیکھنا چاہیں تو فذلک الذی یدع الیتیم، جا کے دیکھ لو یہ وہی شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دے۔ یا یہ فا حرف عطف بھی ہو سکتا ہے، جو پیچھے الذی یکذب اس پر اس کا عطف ہے، بس یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیموں کو۔ لا یحض علی طعام المسکین، اور وہ ترغیب نہیں دیتا، ولا یحض ترغیب نہیں دیتا، علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر۔ یہ انتہائی بخل یہاں مراد ہے۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو خود کھانا نہیں کھلاتا یتیموں کو مسکینوں کو، لیکن دوسروں کو کہتا ضرور ہے نہیں میں نہیں کھلا رہا تو آپ کو کھلا دیں، لیکن پرلے درجے کا بخل کیا ہے؟ نہ خود کھلائے نہ کسی کو ترغیب، ایسا بخیل انتہائی درجے کے بخل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی تفسیر دوسری آیت ہو سکتی ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین، تو تحاض یا تحاض یہ باب تفاعل، اس میں تشارک، ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہے، یہ ترغیب نہیں دیتے ایک دوسرے کو، یہ ولا یحض اپنے اصل معنی ہے، اور نہیں ترغیب دیتا علی طعام المسکین ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، تو انتہائی بخل ہے، انہیں خود نہیں کھلاتا دوسروں کو کہتا ترغیب دیتا، وہ بھی نہیں کرتا، پرلے درجے کا بخل ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دن کی ان دنوں کی بڑی نیکی تھی جہاں لوگ فاقوں پر فاقے گزارتے تھے۔ خود نبی کا صاحب السلام یعنی 3 دن چاند گزر جاتے، گھر میں چولہا نہیں چلتا، اور لا یکون طعام الا رسولا، بس پانی اور کھجوریں کھا کر گزارا ہوتا، 3 دن مہینے گزر جاتے اور گھر میں چولہا نہیں چلتا، تو کھانے کی قلت۔ آج کھانے کی فراوانی تقریباً ہر کو میسر ہے، اس دور میں ایسا نہیں، کئی دن فاقے کے نکل جاتے۔ پچھلے درس میں آپ نے سنا نبی علیہ السلام واقعہ ابو الحسن کے گھر میں آپ تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق اور جناب عمر صاحب، اور تینوں ساتھیوں کو گھر سے نکلنا پڑا کیونکہ بھوک کے مارے قرار نہیں آ رہا کہ چلیں باہر جا کے ٹہلتے ہیں، بیٹھنا ممکن نہیں ہو رہا، تو محال ہو رہا، تو تینوں کی ملاقات ہو گئی، پھر تینوں ایک سمت کو روانہ ہوئے، ابو الحسن کا گھر آ گیا، اور پھر وہ حدیث آپ نے پوری سن لی۔ تو مقصد یہ کہ وہ دن فقر و فاقہ کے دن تھے، اور ان دنوں میں واقع تھا بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، اور کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیجیے، 3 دن سے میں نے اور میرے اس بچے نے کچھ نہیں کھایا۔ ام المومنین نے اپنا گھر دیکھا تو گھر میں 2 کھجوریں پڑی، وہ اس خاتون کو دے، بچہ جھپتا اپنی کھجور کی طرف جلدی سے کھائے گا۔ اب وہ خاتون اپنی کھجور کھانے لگی تو بچے کی حریصانہ نگاہ اس نے دیکھی کہ بچہ اس کھجور کو بھی بڑے حرص سے دیکھ رہا، تو وہ صبر نہ کر سکتی، 2 کھجور بھی بچے کو کھلا اور خود بھوکی رہے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یہ اس خاتون کا میں نے طرز عمل دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ عورتیں حاملات مرضعات، حمل کی تکلیف سہنے والے، بچوں کو دودھ پلانے کی تکلیف سہنے والے، رحیمات باولادہن، اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے والے، لولا ما یأتین الی ازواجہن لتدخل مصلیاتہن الجنہ، اگر یہ عورتیں صرف اپنے شوہروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، ناشکری کا مظاہرہ نہ کریں اور نماز قائم کر لیں تو ان کا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ عورتوں کا یہ ایک ترحم آمیز ان کا جذبہ اپنے بچوں کے حق میں، پھر حمل کی تکلیفیں، رضاعت کی تکلیفیں، تو مقصد یہ کہ وہ دور بڑا ایک فاقوں کا دور تھا۔ جنگ خندق کے موقع پر تقریباً تمام صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے تھے اور اللہ کے پیارے نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو ان دنوں واقع مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک بڑی نیکی تھا، لیکن اس فقر کے دور میں جس کے پاس وافر کھانا موجود ہو اور مسکینوں کو نہ کھلائے اور کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہ دے، یقیناً یہ بہت بڑی شقاوت اور معرومی ہے۔ چنانچہ اسی کا یہاں ذکر ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی۔ فویل، پس ویل ہے، یہ انتقال ہے مدنی زندگی کی طرف، جہاں منافقین کی جاہلیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ویل آپ نے پڑھ دیا، ویل بمانا بربادی، بمانا ہلاکت، بمانا عذاب، جہنم کی وادی۔ ویل ہے کس کے لیے؟ للمصلین، مصلین کے لیے۔ مصلین، مصلی کی جمع نمازی، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ کون نمازی؟ الذین، وہ نمازی، وہ لوگ، ہم جو کہ عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے ساہون، غافل، غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، ان کے لیے ویل۔ نمازی تو ہے مگر نمازوں سے غافل۔ غافل ہونے کا معنی پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، دیکھ رہا کوئی تو پڑھ لی، کوئی نہیں دیکھ رہا تو نہ پڑھی، جو کہ منافقین کا کردار تھا، منافقین کا طرز عمل تھا۔ تو الذین، وہ لوگ، ہم جو کہ عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے ساہون، غفلت برتتے ہیں۔ نمازوں سے، ایک ہے نمازوں سے اور ایک ہے نمازوں میں، فرق ہے دونوں۔ اور جناب اکرمہ کا قول ہے کہ یہ ایک بشارت ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتا ہے، ہم فی صلاتہم، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ نمازوں کے اندر سہو، غلطی، غفلت ہر بندہ کرتا ہے، تو نمازوں کے اندر غفلت اگر یہ فرما دیتا سب اس کی لپیٹ میں ہے۔ لیکن نمازوں سے، جس میں نمازوں کا ترک، دیکھ رہا تو پڑھ لی، نہیں دیکھا تو چھوڑ دی، کوئی پرواہ نہیں۔ تو جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اشارہ منافقین کی طرف، الذین ھم یراؤون، اور جو لوگ دکھاتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ کوئی بات جو دیکھ رہا کوئی تو پڑھ لی، اور نہیں دیکھ رہا تو نماز کی کوئی رغبت اور خواہش نہیں ہے، نہ کوئی نماز کا شوق یا محبت ہے۔ تو الذین، وہ لوگ، ہم جو کہ یراؤون، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری۔ وَيَمْنَعُونَ، اور روکتے ہیں، الماعون، یہ عام استعمال کی چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں،
کوئی آگے پڑوسی فلاں اپنا برتن دے دیجیے، نہیں دیتے. کوئی بھی چیز جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے، یہ پڑوس میں اور آپس میں جو ملنے جلنے والے ہیں ان نے چیزوں کا تبادلہ، استعمال کی پلیٹ لے لی تو کپ لے لیا، استعمال کر کے واپس کر دیا. یہ معروف فاعول کے مطلب ہے، معلوم سے معروف، اور معلوم سے مراد عام برتنے کی چیزیں، عام جو استعمال کی چیزیں چھوٹی موٹی وہ بھی نہیں دیتے. مانے ایسے لوگ ہیں جو تعلق باللہ ہے اس میں بھی دراڑے ہیں، اور تعلق بالناس میں بھی. تعلق باللہ میں کیا ہے؟ نماز اللہ کا ایک حق ہے، نمازوں میں جو ہے وہ انتہائی تقصیر کا اور کوتاہی کا شکار ہے نمازوں کے تعلق سے. پھر ریاکار، نمازیں پھر پڑھتے ہیں ریاکاری کے لیے، اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ بھی ان کا درست نہیں ہے. بچہ عام جو استعمال کی چیز ہے وہ پیار لا کے کرتے، کو ہنڈیا پڑوسی نے اگر مانگ لی نہیں دیتے، منع کر دیتے ہیں، اس قدر بخیل ہیں. یمنعون الماعون، اور روکتے ہیں ماعون سے. ماعون سے مراد وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو عام برتنے کی، عام استعمال کی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں دیتے. تو ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی خراب ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی خراب ہے. یہ جو ویل ہے، اتنی بڑی دھمکی، یہ تینوں کاموں پر کہ جو بندہ نمازوں سے غافل ہے، جو بندہ ریاکار ہے، اور جو بندہ اس قدر بخیل ہے کہ چھوٹی موٹی عام استعمال کی چیزیں بھی اپنے بھائیوں کو نہیں دیتا کہ آپ استعمال کر کے لوٹا دینا. یہ تین چیزیں جس بندے میں جمع ہو جائیں اس کے لیے یہ انتہائی جو ہے وہ ایک شدید وعید بھی ہے اور ہلاکت و بربادی کا پیغام بھی ہے. تو فوائد للمصلین، پس ویل ہے نمازیوں کے لیے. الذین، وہ نمازی ہم جو کہ عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، اور وہ جو کہ ریاکار ہیں اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. یمنعون الماعون، اور روکتے ہیں عام چھوٹی موٹی چیزوں کے جو استعمال والی چیزیں ہیں وہ لوگوں کو دینے سے، اپنے بھائیوں کو دینے سے. تم استعمال کر کے لوٹا دینا. اس قدر بخیل ہے تو ان کا تعلق باللہ بھی درست نہیں ہے اور تعلق بالناس بھی درست نہیں ہے. تو جو بندے ان تین چیزوں کا شکار ہو جائیں ان کے لیے ویل کی دھمکی جو ہے یہاں پر وارد ہے، جو کہ بہت ہی شدید